السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ کہانی کا نام ہے شادی کی پہلی رات۔ رائٹر ہیں اس کے عریش۔ شادی کی پہلی رات کیا کریں کیا نہ کریں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ایک تو انجانا شخص اور اوپر سے سہیلیوں کے بتائے قصے ہمنا کے ڈر اور وحشت میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی شادی نہ کرتی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی بھی اجنبی اچانک سے سارے ہی حق حاصل کر لے۔ بظاہر ہمنا سب سے مسکرا کر بات کر رہی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ کہیں باتیں نہ بن جائیں کہ دلہن کا تو منہ ہی بنا ہوا ہے، ایسے جیسے زبردستی کی ہو۔ کچھ رشتہ دار زبانوں کے وار سے واقعی تکلیف کے دار پر چڑھا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب جانے لگے تو ہمنا کے ڈر اور وحشت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ سب کو کہے کہ یہیں رک جائیں تاکہ آنے والے وقت کو ٹال سکے، مگر ایسا وہ صرف سوچ سکتی تھی، کر نہیں سکتی تھی۔ بالآخر ہوتے ہوتے کمرہ خالی ہوتا گیا۔ سب سے آخر میں اس کی نند نے آ کر سائڈ ٹیبل پر ایک جگ اور گلاس رکھا اور کمرے سے چلی گئی۔ اس نے ایک نظر پھولوں سے سجے کمرے اور مسحری کو دیکھا۔ گلاب کی بھینی بھینی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی تھی، مگر یہ خوشبو ہمنا کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ والد کی اچانک وفات کے بعد ایسے حالات بن گئے تھے کہ ماں نے زمانے کی بری نظریں پڑنے سے پہلے ہی فرض ادا کرنا بہتر سمجھا۔ ہمنا کا چھوٹا بھائی تو ابھی 11ویں کا طالب علم تھا۔ ابو کی پینشن اور کچھ زمینوں کی آمدن سے ان کے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ خالی خالی کمرے کو تکتے ہمنا کے ذہن میں اپنا گھر اور پرانی یادوں کے جھماکے اتنی تیزی سے گزر رہے تھے جیسے کسی فلم کو انتہائی فاسٹ کر کے چلا دیا ہو۔ باہر سے کہکوں کی آواز آئی تو ہمنا کی یادوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کاش میں کہیں غائب ہو جاؤں، ہمنا نے سوچا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو سر جھکائی ہمنا نے گھبرا کر گھونگھٹ کر لیا۔ آنے والے کے قدموں کی دھیری چاپ سنائی دے رہی تھی، مگر یہ دھیری چاپ ہمنا کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ خوف، وحشت، انجانا سا ڈر، نہ جانے کون کون سے جذبات ہمنا کے اندر جمع ہو چکے تھے جو اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہے تھے۔ بظاہر سکون سے سر جھکائی بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کے اندر کتنے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ ہمنا کے نئے نویلے شوہر کا نام عثمان تھا۔ عثمان پاس آ کر جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا تو سکڑ کر بیٹھی ہمنا مزید اپنے آپ میں سکڑ گئی۔ عثمان کی آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ ہمنا نے جواب دینا چاہا مگر اس کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ بڑی مشکل سے اس نے دھیمی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ آواز بمشکل عثمان تک پہنچی۔ ہمنا جی کافی تھک گئی ہوں گی آج، اور مجھے آپ کا احساس ہے۔ جانتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی مشکل رہا ہوگا آج کا دن، پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ انتہائی نرم لہجے میں مہذبانہ انداز سے کہے ان معمولی سے الفاظ نے ہمنا کو واقعی قدرے ریلیکس کیا۔ وہ بہت سکڑ کر بیٹھی تھی۔ ہمنا نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور ایک لمبی سانس لی۔ وہ چھوٹی سی بچی جو کہہ رہی تھی میں نے بھی مامی کے ساتھ جانا ورنہ جس کے ساتھ گئی اسے گولی مار دوں گی، وہ کون تھی؟ عثمان کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی۔ ہمنا کے چہرے پر پہلی بار بے اختیار ایک مسکراہٹ آئی اور اس دفعہ اسے بولنے میں قدرے آسانی ہوئی۔ وہ میری فرینڈ کی بیٹی ہے، آکاشا، بہت کیوٹ تھی، سنا ہے آپ کے بہت کلوز تھی۔ عثمان نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ ہمنا کو بے اختیار آکاشا کی یاد آئی اور قدرے فخر انداز میں بولے، سب یہی کہتے ہیں، وہ واقعی بہت کیوٹ ہے۔ ان باتوں کے دوران ہی ہمنا کافی ریلیکس ہو چکی تھی۔ وہ جو ڈر وحشت تھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اجازت ہو تو گھونگھٹ اٹھا لوں؟ عثمان نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہمنا نے اثبات میں سر ہلایا اور سر جھکا لیا۔ یار تمہیں ایک بات بتاؤں سچی سچی، عثمان نے بے تکلفی سے کہا تو ہمنا کے منہ سے بس جی کا لفظ نکل سکا۔ میری بیوی اتنی حسین ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا، پتہ نہیں اللہ نے کس نیکی کا صلہ دی ہے۔
یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمنا نے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ بے اختیار شرمیلی سی مسکراہٹ ہمنا کے لبوں پر آ گئی۔ جو ایک بوجھ وہ سارا دن خود پر محسوس کرتی رہی، ظاہری اور باطنی، وہ بوجھ اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک عثمان نے اپنا ہاتھ ہمنا کی پیشانی پر رکھ دیا۔ ہمنا اس حرکت سے گڑبڑا گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے عثمان کو کچھ پڑھتے سنا۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ۔ اے اللہ، میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ پتہ ہے، مجھے یقین ہے اب تمہاری ساری بھلائیاں مجھے اور ان میری ساری بھلائیاں آپ کو ملیں گی۔ پہلی بار ہمنا نے نظر بھر کر عثمان کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ جو چہرہ اس کو پہلے اجنبی سا لگ رہا تھا، اس پر نہ جانے کیوں اچھا سا لگا۔ عثمان اٹھا اور سائڈ ٹیبل کے پاس گیا اور گلاس میں دودھ ڈال کر واپس آیا۔ واپس اس کے پاس بیٹھ کر اس نے تھوڑا سا دودھ پیا اور گلاس ہمنا کی طرف بڑھایا۔ لو پی لو۔ ہمنا کو طلب نہیں تھی، اس نے نفی میں سر ہلایا تو عثمان کہنے لگا، دیکھو یہ بھی ایک سنت ہے، ہمارے پیارے نبی نے بھی پہلی رات ایسا کیا تھا۔ ہمنا یہ سن کر انکار نہ کر سکی اور دودھ پینے لگی۔ کچھ پیاس لگی تھی، قریب ہی تھی کہ وہ ٹھنڈا اور میٹھا دودھ سارا ہی پی جاتی۔ عثمان کہنے لگا، میرے لیے بچا دینا۔ ہمنا نے فوراً گلاس ہٹایا اور عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ عثمان دودھ پی کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ بھی سنت تھی، اس لیے کہا کہ پہلے شوہر دودھ پیے اور پھر بیوی، اور پھر بیوی کا بچہ شوہر۔ عثمان نے ایک نیکلس ہمنا کی گردن میں پہنایا اور کہنے لگا، دنیا چاہے اس کو منہ دکھائی کی رسم کہے، مگر میں نے تمہیں یہ رسمن نہیں بلکہ ایک تحفہ سمجھ کر دیا ہے، اور ایک تحفے کے طور پر لیا بھی تھا اور تحفے کے طور پر تمہیں دے رہا ہوں۔ اس ہمنا کو عثمان الگ سا لگا۔ اچانک عثمان بیڈ سے اترا اور کھڑا ہو کر شرارتی انداز میں کہنے لگا، اٹھو چینج کر لو، یہ اتنا بھاری ڈریس پہن کر کب تک بوجھ ڈھوؤگی؟ ہمنا بھی بیڈ سے اتر کر وارڈروب کی طرف بڑھنے لگی۔ عثمان اس کے بھاری لباس پر لگی پن اتار کر مدد دینے لگا۔ اس دوران ہمنا کو حیا سی آتی رہی۔ لباس بدلنے کے لیے ہمنا واش روم کی طرف بڑھی تو اسے عثمان کی آواز سنائی دی، اچھا سنو، وضو کر لینا۔ ہمنا نے لباس تبدیل کیا اور وضو کر کے واپس آئی تو عثمان فرش پر 2 مسلے بچھا چکا تھا، ایک آگے اور ایک قدرے اس کے پیچھے۔ میں بھی کمزور انسان، تم بھی کمزور انسان ہو، آؤ 2 رکعت نفل پڑھ کر سب سے طاقت والے سے طاقت اور مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں اس نئی راہ پر قدم قدم پر ہماری مدد کریں۔ عثمان کی امامت میں ہمنا نے 2 رکعت نفل پڑھے اور دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ عثمان بولنے لگا، یا اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اس نئے سفر پر ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، جس کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رابطہ کر لیا جائے، آپ سے مدد مانگی جائے، اس کام میں ضرور برکت ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی تمام برکتیں عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے اور ہمیں سب انس و جن کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی سچی محبت پیدا فرما۔ ہمنا جب جواباً دھیمے لہجے میں آمین کہتی جا رہی تھی۔ جب عثمان نے یہ دعا مانگی، یا اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی سچی محبت پیدا فرما، ہمنا نے آمین کہی تو نہ جانے کیوں آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس پل ہمنا کو لگا جیسے یہ دعا فوراً قبول ہو گئی ہو، کیونکہ اس نے اپنے دل میں عثمان کے لیے عزت اور محبت پیدا ہوتی محسوس ہوئی۔ دعا مانگتے مانگتے عثمان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس کے پیچھے پیچھے آمین کہتے ہمنا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر یہ آنسو عجیب تھے۔ بہت کم آنسو ہوتے ہیں جو آنکھوں میں اترتے ہیں تو دل کو سکون دیتے ہیں۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تب ہمنا کو لگا کہ جو حقوق اس نے اپنی زبان کے اقرار سے عثمان کو دیے تھے، وہ اب دل سے سارے حقوق اسے دے چکی ہے۔ عثمان کو کمرے میں آئے 45 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ان 45 منٹوں میں وہ ہمنا کا دل جیت چکا تھا۔ ہمنا کے سارے ڈر،
وحشت ختم ہو چکی تھی۔ نئے ملن کے آغاز سے پہلے بھی عثمان نے یہ لفظ استعمال کیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ یاد رکھیے، کسی بھی چیز کی مضبوطی اور اس کی پائیداری میں بنیاد سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے۔ بنیاد اچھی ہو اور خوبصورت ہو تو ساری بننے والی تعلق کی عمارت بھی دلکش اور خوبصورت بنتی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اپنا لی جائے تو اجنبی بھی ایک دوسرے پر فدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری شادی اور اس نئے سفر کی بنیاد کیسے ہوتی ہے؟ اس کا اثر ساری ازدواجی زندگی پر پڑتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بنیاد کیسی بناتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔